الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار دوستو، گزشتہ کئی سارے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے متعلق عرض کر رہا تھا. بڑا ہی عظیم سفر، بڑا بابرکت سفر ہے معراج کے سفر، جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اس سفر میں جہاں رب کائنات نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عروج اور بلندی عطا فرمائی، عظمت، فضیلت اور شان عطا فرمائی، وہیں پر رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو کئی سارے تحفے عطا فرمائے، انعامات عطا فرمائے. جب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے انعامات عطا فرمائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے، آپ سے، اپنے امت کے لوگوں سے وفا کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی انعامات کا مطالبہ فرمایا، تو رب کائنات نے کئی سارے انعامات امت کے لیے بھی عطا فرمائے. یعنی جب اللہ کے عرش پر تشریف فرما ہے، اللہ سے گفتگو ملاقات ہو رہی ہے، اللہ نے بے شمار انعامات اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائے، اور پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب آپ مجھ سے راضی ہو. عرض کی مولا آپ کی مہربانی کرم نوازی، آپ نے پہلے بھی بڑی عظمتیں مجھے دی تھی، اب اور زیادہ عطا فرما دی، لیکن یہ سب کچھ تو مجھے ملا ہے. معراج مجھے ملی، آپ کا دیدار مجھے ملا، آپ سے ملاقات مجھے ملی، یہ سب انعامات مجھے ملے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کا عرش ہو، اس قدر بلندی اور شان ملی ہو، ایسے موقع پر بھی امت یاد رہ سکتی ہے بھلا؟ لیکن قربان جائیں، اللہ نے ہمیں کیسا شفیق مہربان نبی عطا فرمایا کہ اللہ کے عرش پر بیٹھ کر دیدار اور ملاقات کر کے بھی اپنی امت کو نہیں بلایا. پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درخواست پر کہ میری امت کے لیے بھی تو کچھ ہو، اللہ نے بے شمار انعامات عطا فرمائے. ان میں سے مغفرت کا وعدہ، جو آدمی شرک نہ کرے، شرک نہ کرے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ خود توبہ نہ کرے، لیکن فرمایا کہ جو آدمی شرک نہ کرے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا، اس کو جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا. اسی طرح سے فرمایا جو آدمی اے میرے محبوب نبی آپ کی ذات پر درود زیادہ پڑے گا، قیامت والے دن آپ کے اتنے زیادہ قریب کر دوں گا. بے شمار انعامات عطا فرمائے. ہر انعام کے بعد اللہ رب العزت فرماتے میرے محبوب آپ راضی ہیں؟ یعنی اتنے انعامات مل گئے، امت کے لیے بھی مل گئے، اب تو آپ راضی ہیں.
لیکن قربان جائیں اپنی امت سے کتنی محبت ہے امام الانبیاء کو. ہر بار یہی عرض کر دی مولا نہیں نہیں ابھی تھوڑا ہے اور زیادہ عطا فرماؤ, ابھی تھوڑا ہے اور زیادہ عطا فرماؤ. رب کائنات کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے محبوب نبی آپ امام الانبیاء ہیں, آپ سے آنے والے, آپ سے پہلے آنے والے ہر نبی کو میں اللہ نے معراج عطا فرمائی, بلندیاں عطا فرمائی, عروج عطا فرمایا. ہر نبی کو میں نے معراج دی ہے, آپ کو بھی معراج اپنی ملاقات دے کر کے معراج کرا دی. او میرے محبوب نبی آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہو, اپنی امت کی سر بلندی چاہتے ہو, اپنی امت کی بلندی عظمتیں چاہتے ہو, یہ پھر لو نمازیں لے جاؤ, نماز کا تحفہ لے جاؤ. آپ کا جو امتی بھی نماز کی پابندی کرے گا, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا, آپ کے امتی کو بھی معراج مل جائے گی. حالانکہ یہ معراج تو انبیاء اکرام کا کام ہے. انبیاء اکرام کو رب کائنات اتنی بڑی بلندیاں عطا فرماتے ہیں, معراج کا موقع مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او میرے محبوب نبی, اللہ فرماتے ہیں او میرے محبوب نبی اپنی امت کے لوگوں کو جا کر بتلا دو الصلاۃ معراج المؤمنین. جو بندہ مومن نماز پڑھے گا, نماز کا سجدہ کرے گا, نماز کی نیت باندھے گا, نماز کی نیت زمین پر کھڑے ہو کر باندھے گا. عظمت کے اعتبار سے ایسے ہے یہ نیت ادھر نہیں باندھی بلکہ اللہ کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا. حضور کو معراج یوں ہی ملی نا, اللہ کی قربت, اللہ کا دیدار, اللہ سے ملاقات. یوں سمجھو کہ ملاقات کے لیے ہاتھ ملا لیا. فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب نبی آپ کو بلندی, یہ عظمت, یہ عروج, یہ رب کا دیدار, یہ رب کی ملاقات مل گئی, آپ کا جو بھی امتی نماز کی پابندی کرے گا, نماز کی نیت باندھے گا, دیکھنے والے سمجھیں گے اکیلا کھڑا ہے دیوانوں کی طرح, لیکن میں اللہ اس کو عظمت ایسی دوں گا کہ جیسے اللہ کی اس بندے سے ملاقات ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کو تمام عبادات میں نماز سب سے زیادہ پسند ہے. ساری عبادات بڑی پسند ہے. ابھی رمضان المبارک آئے گا, اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم روزے رکھیں گے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا نا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا, روزہ میرے لیے رکھا تو میں اللہ خود اس کی جزا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ جنت ملے گی, یہ نہیں فرمایا گناہ معاف فرما دوں گا, یہ نہیں فرمایا کہ جنت کے محلات, مکانات, باغات, حور و غلمان ملیں گے. نہیں نہیں, فرمایا کہ تیرے روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں, جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. ہر عبادت بڑی عظیم. حج کرنے جاتے ہیں, اللہ سب کو لے جائے, اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حج میں کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, حج مبرور ادا کیا, تو اس حج کی بدولت رب کائنات اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. ہر عبادت کا اثر ہے, ہر عبادت کا فائدہ ہے, لیکن رب کائنات کو نماز والی عبادت تمام عبادات میں زیادہ پسند ہے. اس کی دلیل بے شمار دلیلیں ہیں. ایک دلیل تو یہ کہ آدمی کو جو چیز زیادہ پسند ہو وہ روزانہ کھاتا ہے. کوئی پھل, کوئی سبزی, کوئی چیز
وہ روزانہ کھاتا ہے۔ جو آدمی زیادہ پسند ہو اس سے روزانہ ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کا کوئی دوست ہے، محبت ہے، زیادہ پسند ہے، اس کو روز ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ روز نہ بھی مل سکے تو ٹیلی فون پہ گفتگو کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، چلو آواز تو سن لی۔ یہی وجہ ہے رب کائنات کو نماز والی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ حج کے متعلق رب کائنات نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی مالدار پہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ اگر حج کر لیا یہ تیری عبادت ہو گئی، اب تیری مرضی ہے، زندگی میں دوبارہ کرنا ہو تو کر لے، نہیں کرنا تو گناہ کوئی نہیں۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن فرمایا سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیا کر۔ روزے ان کے علاوہ بھی اگر رکھیں ثواب ملے گا، کسی اور مہینے میں اگر روزے رکھے گا، نفل روزے ہے، ثواب مل جائے گا، نہیں رکھے گا گناہ کوئی نہیں۔ صرف ایک مہینے کے 365 دنوں میں سے صرف 30 دنوں کے روزے رکھوائے، باقیوں کے لیے فرمایا تمہاری مرضی۔ لیکن رب کائنات کو نماز والی عبادت اتنی پسند ہے، سال بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، سال کے بعد نہیں، ہفتے کے بعد نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں نماز کے ذریعے میں اللہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو جایا کرے گی، لہذا کم از کم دن میں 5 مرتبہ آ کر میں اللہ سے ملاقات کیا کر۔ اللہ کو نماز بڑی پسند ہے، اس لیے روزانہ 5 دفعہ بلایا کہ آؤ، صبح صبح بھی آؤ، دوپہر کو بھی آؤ، پھر کاروبار کرو، پھر شام کو آؤ، رات کو آؤ، اللہ سے 5 دفعہ ملاقات کر کے جاؤ۔ اللہ کو نماز بڑی پسند ہے۔ اور اگلی بڑی مزے کی نکتے کی بات بھی بتاتا جاؤں، تمام عبادات میں اللہ کو نماز پسند ہے، اور نماز کے اندر تمام حالتوں میں سے ایک حالت ہے قیام کی، ایک حالت ہے رکوع کی، ایک حالت ہے پھر سیدھے کھڑے ہونے کی، ایک حالت ہے سجدے کی، ایک حالت ہے سجدے سے بیٹھنے کی، ایک حالت ہے اتحیات پڑھنے کی، ایک حالت ہے سلام پھیرنے کی۔ نماز کی مختلف حالتیں ہیں، سب ہی اللہ کو پسند ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو نماز کی تمام حالتوں میں سجدے سے بڑا پیار ہے، سجدے سے بڑا پیار ہے۔ اور سجدے سے بہت زیادہ پیار ہونے کا نتیجہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، لوگوں جب تم سجدہ کرتے ہو اپنا ماتھا زمین پر، فرش پر، قالین پر، کپڑے پر، مصلے پر، کہیں زمین پر رکھتے ہو، دیکھنے والے لوگ اور تیرے خود بھی تصور میں ہے کہ تیرا ماتھا زمین پہ ہے، لیکن اللہ کو یہ سجدے کی حالت اتنی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میں اللہ کے حضور حاضر ہو کے سجدہ کیا، اپنا سر زمین پہ رکھ دیا، یوں سمجھو کہ اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے قدم اپنے عرش پر ہے، یعنی اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ نے خود ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میری ذات عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر میں موجود ہوا کرتا ہوں۔ اس لیے اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا، ظاہراً کوئی آدمی جب سجدہ کرتا ہے اپنا ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو یہ زمین پر نہیں ہوتا، اللہ کے عرش پہ ہوا کرتا ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، رب کائنات کو تمام عبادات میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ بڑا اعلیٰ وضو کرے، وضو کر کے پھر خشوع خضوع والی نماز ادا کرے، اس نماز ادا کرنے پہ اس بندے نمازی کے اس دن کے وہ گناہ
گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہو گئے، وہ گناہ جو اس کے پیروں سے ہو گئے، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں نے کیے، وہ گناہ جو اس کے کانوں نے کیے، اس ایک نماز کی بدولت اس نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز تو خیر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کے لیے جب ہم تیاری کرتے ہیں تو ظاہراً اپنا منہ دھو لیتے ہیں کہ مٹی اتر جائے، ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں کونیوں تک تاکہ یہ صاف ہو جائیں، پیروں کو دھوتے ہیں کہ چل پھر کے کام کاج کی یہ مٹی لگی ہوگی، پاک صاف ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ ہم تو ظاہراً صفائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس وضو کی بدولت ہماری اندر کی بھی صفائی فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی نماز کی تیاری کے لیے وضو کیا کرتا ہے، اس وضو کے پانی میں جب یہ پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے، رب کائنات اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ جب بازوؤں کو دھوتا ہے، ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سر پہ مسا کرتا ہے، دل و دماغ میں آنے والے غلط خیالات کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ جب یہ پیروں کو دھوتا ہے، پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں، نماز کی تیاری کے لیے وضو کیا، اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پیروں کو دھویا، اس دھونے کی بدولت پانی کے ذریعے بھی رب کائنات بے شمار گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کشف مشہور ہے کہ رب کائنات نے انہیں وہ بصارت، وہ آنکھیں عطا فرمائی تھی کہ جو حدیث شریف میں ہے کہ وضو کے پانی کے اندر گناہ دھل جاتے ہیں، تو وضو کرنے والے کے گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اللہ نے اس وضو میں کون سا گناہ معاف فرما دیا۔ یہ اس مالک کائنات کی مہربانی ہے ہم پر کہ وضو کرنے سے بھی گناہ معاف۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کی جماعت اور اولیاء اللہ، کتب، ابدال، نیک لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام زندگی باوضو گزارا کرتے ہیں۔ وضو کا بڑا فائدہ ہے۔ چلو دن رات میں باقی نہیں تو ہم 5 نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوشش کیا کرو آگے پیچھے بھی باوضو رہو۔ باوضو آدمی پر اللہ کی رحمتیں اور زیادہ برستی ہیں، اور جہاں رحمتیں ہوں وہاں برکتیں بھی آیا کرتی ہیں، جہاں برکتیں ہوں وہاں مزے ہی مزے ہوتے ہیں، پرسکون زندگی ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ باوضو آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہو، ایسے آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روایات میں ہے حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز حضور نے جنت میں سنی۔ جب تشریف لائے، حضرت بلال سے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ قربانیاں اور صحابہ کی بھی ہیں، مارے اور صحابہ نے بھی کھائی، دیگر قربانیاں اور صحابہ نے بھی دی، تمہارا عمل کیا ہے؟ عرض کی آقا میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں، مسجد آ کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ جس عبادت کی تیاری پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس عبادت کے کرنے پہ کیا ملے گا۔ نماز پڑھنے کی تیاری ہے وضو پہ گناہ معاف ہو رہی ہیں، وضو کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وضو میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ فرماتے ہیں جو آدمی باوضو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ 5 نمازوں کی پابندی کرے، اللہ خود فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرا دوں گا۔ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا اس کو میں اللہ خود ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل ضرور کیا جائے گا۔ اور لوگوں، جس عبادت پہ جنت مل جائے کیا دنیا میں برکتیں نہ ملیں گی؟ ہاں بڑی برکتیں ملیں گی، لیکن ملیں گی اس وقت جب کبھی ہمیں اللہ کرے نماز پڑھنا آ جائے۔ نمازوں میں ہماری جان کوئی نہیں، جان تو کیا پیدا ہوگی، نمازوں میں ہمارا دھیان کوئی نہیں، نماز ہم نے سیکھی کوئی نہیں۔ مسجد میں چھوٹے تھے ہم آیا کرتے تھے، اپنے سے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر استاد نے بتایا کہ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھ لینا، سمیع اللہ کہہ کے کھڑا ہو جانا، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا کر، التحیات میں بیٹھ کے تشہد پڑھا کر، درود پاک پڑھا کر، ربی جعلنی پڑھا کر، سلام پھیر دیا کر۔ ہم نے صرف یہ پڑھنے کا طریقہ تو سمجھ لیا، سیکھ لیا، یوں ہی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے پہ جو فائدہ ملنا چاہیے تھا آج مسلمان کو فائدہ نہیں مل رہا، کیونکہ نماز میں جان بھی کوئی نہیں، نماز میں دھیان بھی کوئی نہیں۔ اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ کی نہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کی نمازیں ٹھیک ہوں گی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہماری نماز میں جان بھی نہیں، دھیان بھی نہیں، اکثر بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کہاں پہنچے تھے، گاڑی کون سے اسٹیشن پہ تھی، کوئی پتہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے بھاگتے دوڑتے آئے، آ کے نماز میں ملے یا نماز گزر گئی، اب جلدی جلدی اپنی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے دھیان ہے کہ دکان چھوڑ کے آیا ہوں چوری نہ ہو جائے، تالا بھی لگا کے آیا ہوں تالا کوئی توڑ نہ لے، دکان چھوڑ کے آیا ہوں کہیں گاہک واپس نہ چلا جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے بڑی جلدی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھی، بھاگے دکان پہ دوبارہ۔ جب آئے تھے اس وقت بھی دھیان ادھر ہی تھا، جب جا رہے ہیں تو دھیان ادھر ہی ہے، جب نماز میں دھیان نہیں تو نماز میں جان کہاں سے پیدا ہوگی؟ یاد رکھنا، نماز کا اثر ہے، نماز کا اثر ہے۔ جیسے ابھی گرمی آ رہی ہے تو دھوپ کا اثر ہوتا ہے، سردی میں بھی ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے دھوپ سردیوں میں اسی لیے سیکتے ہیں کہ دھوپ کا اثر ہے، سردی آتی ہے سردی کا اثر ہے، ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، دل حشاش بشاش مزہ آ جاتا ہے۔ سردیوں میں چائے بناؤ بھئی چائے پیو، کیوں؟ سردی ہے، ٹھنڈ ہے، چائے گرم ہے، اس کا اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کا بھی اثر ہوتا ہے، ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے گرمی کا اثر، سردی کا اثر، چائے کا اثر، مشروبات کا اثر، کھانے پینے کا اثر، آگ کا اثر، چھری چل جائے تو اس کا بھی اثر، یاد رکھنا اسی طرح سے تمام عبادات کے اثرات پڑا کرتے ہیں۔ اور عبادات کا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر روزہ رکھو گے اس کا اثر یہ ہوگا لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا، تم مالدار ہو زکوٰۃ دو گے تو کسی غریب کی غربت دھل جائے گی، غریبی مٹ جائے گی، معاشرے میں چوری چکاری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، حج کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں اگر تم دھیان والی، اطمینان والی، خشوع خضوع والی، چین والی نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
قرآن مجید میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو تم نماز پڑھا کرتے ہو، اللہ کی عبادت کیا کرتے ہو، اس نماز کے بدلے میں تمہاری فحاشیاں مٹ جائیں گی، منکرات ختم ہو جائیں گے، تمہاری برائیاں ختم ہو جائیں گی، تم پاک صاف ہو جاؤ گے، تم تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام روحانی بیماریوں سے تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا، تم بدماشیاں ختم کر دو گے، تم فحاشیاں نماز کی بدولت ختم کر دو گے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بدماشیاں ختم نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، کم ناپ تول کرنا ختم نہیں ہوتا، نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن اپنے بازاروں میں جا کے یوں ہی فنکاری کیا کرتے ہیں، بازاروں میں جا کر یوں ہی کم ناپ تول کیا کرتے ہیں، نمازی بھی پکے، فراڈیے بھی پکے۔ اللہ اکبر، نمازیں بھی پوری، چغل خوری بھی پوری، نمازیں بھی پوری، بدعات بھی پوری، نمازیں بھی پوری، رسومات بھی پوری، نمازیں بھی پوری، اور دکانداری میں کمی بیشی بھی پوری، نمازیں بھی پوری، دھوکے بازی بھی پوری، نمازیں بھی پوری، فراڈ بھی پورے۔ آپ کہیں گے کہ یہ نماز کا قصور ہے، ہمیں روکتی کیوں نہیں؟ کبھی یہ جملہ ذہن میں نہ لانا کہ نماز کا قصور ہے، نماز ہمیں روک کیوں نہیں رہی؟ نماز ہے اللہ کی عبادت، یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں روک رہی، اللہ ہمیں نہیں روک رہا، اور جس دن اللہ نے تو روکا تو پھر روئے گا، پچھتائے گا۔ اللہ نے تو پھر لٹکانا ہوتا ہے نا الٹا پکڑ کے۔ اللہ ہمیں پٹھا نہ لٹکائے، الٹا نہ لٹکائے، اللہ ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں کی سزا نہ دے بلکہ معافی عطا فرمائے۔ بھئی اس سے زیادہ الٹا اور کیا لٹکیں گے؟ آج جمعہ ہے، آج لاک ڈاؤن ہے، جس کی دکان کھلی ہوتی ہے پکڑ کے لے نہیں جاتے یار، لوگ لٹکا دیتے ہیں الٹا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اور کتنا پٹھا لٹکنا چاہتے ہو؟ اور اس سے بڑا پٹھا لٹکنا کیا ہوگا کہ ہر آدمی کے دماغ پہ خوف سوار ہے، خوف، بھوک کا، پریشانی کا، موت کا، بیماری کا، ایسا ایک انجانا خوف دماغ پہ سوار ہے، ایسی چیز جو نظر بھی نہیں آتی اور خوف ہے ہمیں کھا نہ جائے۔ ایسا زمانہ بھی کبھی آیا تھا بھلا؟ کرونا سے پہلے ایسا کوئی زمانہ سوچا بھی تھا؟ ہاتھی مجھے کھائے گا نظر تو آئے گا، شیر مجھے کھائے گا نظر تو آئے گا، چیتا مجھے کھائے گا نظر تو آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا عذاب مسلط کیا، نظر بھی نہیں آتا اور منہ بھی چھپائے پھرتے ہیں ہم لوگ۔ کوئی تو جرم کیا ہے نا، جس جرم کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عجیب خوف ہمارے سر پہ سوار کر دیا۔ اللہ معافی عطا فرمائے۔ اس لیے نمازیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو، جب نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی تو چھوڑ دو، نہیں نہیں، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، کبھی نہ کبھی اللہ دھیان نصیب فرما دیں گے۔ کسی دن نماز اس وقت میں تو پڑھے گا جس دن تو بیمار ہے، تیرے گھر میں پریشانی ہے، بیوی بچے کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور ایسا انجانا خوف ہے۔ پچھلے سال ان دنوں میں جب کرونا کی وبا آئی، نوی پتہ نہیں تھا، دیکھی نہیں تھی تو ذہن میں تھا شاید دیکھ بھی لے، نظر بھی آ جائے، تو لوگ ان دنوں میں بڑی خلوص والی نمازیں پڑھنے لگ گئے تھے، اور اللہ نے بے شمار لوگوں کو سچی توبہ بھی نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے نمازیں پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، ایک دن آئے گا جس دن یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک دن آئے گا ہماری نماز ہمیں شرم دلائے گی کہ تو پکا نمازی ہے، لوگ تجھے نمازی کہا کرتے ہیں، لوگ تیرے پاس تیری دکان پہ اس لیے آتے ہیں کہ نیک آدمی، نمازی آدمی، لوگ تیرے ساتھ کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی، نمازی آدمی۔ ایک دن یہ تیری نماز
تجھے شرم دلائے گی تو تیری نماز میں بے چینی ختم ہو جائے گی، بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے دھیانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تجھے دھیان والی نماز نصیب فرما دیں گے۔ جس دن تجھے تیری نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے، جس دن تجھے تیری نماز کے سجدے میں مزہ اور سکون آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا میری نماز نے مجھے فحاشیوں سے روکنا شروع کر دیا، بدماشیوں سے روکنا شروع کر دیا، میری نماز نے میرے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر ہمیشہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرے، رب کائنات اس آدمی کو 5 انعامات خاص طور پہ عطا فرماتے ہیں۔ بتا دوں بھئی انعام نماز پڑھنے کے جو حدیث شریف میں ہے، پلے باندھ کے لے جاؤ گے، یاد بھی کرو گے، لوگوں کے بتایا بھی کرو گے۔ آج کل ان میں سے جو پہلا انعام ہے نا، یہ بتاؤ لوگوں کو، پہلا سمجھ میں آ گیا تو اگلے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب نمازی بن گئے تو پھر اگلے انعامات اپنے آپ ملتے جائیں گے۔ جو پہلا انعام ہے اس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے، معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پابندی کے ساتھ باوضو ہو کر خشوع خضوع والی ہمیشگی والی نماز پڑھا کرے، رب کائنات اس آدمی کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، روزی میں بڑی برکتیں آیا کرتی ہیں، روزی اس کی فراخ ہو جایا کرتی ہے، رزق کی تنگی اس آدمی کی ختم ہو جاتی ہے جو پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرے۔ ہر آدمی آج بڑا پریشان ہے، ہر آدمی ہمارے پاس آتا ہے، آنے والا کہتا ہے روزی میں برکت کوئی نہیں، بڑا کماتا ہوں لیکن پیسہ ہاتھ میں رہتا کوئی نہیں، پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کیا چور نے چرایا؟ کہتا ہے نہیں، چوری نہیں ہوا۔ کیا تو نے پھاڑ کے پھینک دیے؟ کہا پھینکے تو کوئی نہیں، پتہ نہیں چلتا کدھر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے تیرے ہاتھ میں آتے ہیں کدھر جاتے ہیں، لیکن میں اس کو کہا کرتا ہوں جب تو نماز نہیں پڑھتا تو ان میں برکت کوئی نہیں، یہ ہوا کی طرح اڑ جایا کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، گھر میں برکتیں ہوں گی۔ نماز کی پابندی کرو، دکان میں برکت ہوگی۔ نماز کی پابندی کرو، روزی رزق میں اللہ بے شمار وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، وہ پہلے سمجھا کے پھر اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ آج مانگ تو کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی تجھے ملے گا۔ عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں؟ جانتے ہیں ابا کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جانتی تھی کہ میرا ابا رازدار نبوت ہے، نبض شناس نبوت ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ کر لو مشورہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا صدیق کے پاس آ گئی، عرض کرنے لگی، او میرے پیارے ابا جان، مجھے امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے عائشہ آج جو مانگو گی ملے گا، مجھے بتلاؤ، مجھے مشورہ دو، میں امام الانبیاء سے کیا چیز مانگوں، کیا سوال کر لوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، او میری بیٹی امام الانبیاء سے جا کر کے پوچھو، آپ کی معراج کے موقع پر اللہ کے عرش پر اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، آپ نے ساری باتیں تو صحابہ کو بتا دی لیکن کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو نہیں بتائی ہوں گی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دو۔
جو ابھی تک نہیں بتائیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دو۔ اماں جانے لگی نا، ابا نے پکڑ لیا، بیٹی ٹھہر، وعدہ کر کے جا، جو بات حضور بتائیں گے مجھے بھی بتاؤ گی۔ ابا وعدہ ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ میرے ابا نے مشورہ دیا ہے آقا، آپ کی اور اللہ کی ملاقات ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، لمبی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان میں سے کوئی ایک بات جو ابھی تک آپ نے صحابہ کو نہیں بتائی، امت کو نہیں بتائی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، رب کائنات نے مجھے فرمایا کہ آپ کا جو بھی امتی، جو بھی اللہ کا بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آپس میں جوڑ دے گا، میں اللہ اس بندے کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کر دوں گا۔ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تو جوڑ دے، جو کسی کوئی بیماری پریشانی کی وجہ سے ٹوٹا ہوا دل ہے، کسی کو اللہ نے غربت دی ہے، فقیری دی ہے، وہ دل میں سوچتا پھرتا ہے کاش میرے پاس کھانے کو روپیہ ہوتا، کھانے کو سرمایہ ہوتا، کو اس ٹوٹے ہوئے دل سے روتا پھرتا ہے۔ فرمایا کوئی آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، میں اللہ اس آدمی کو اپنی ضمانت پہ، اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان ابو بکر، شان امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت صدیقہ اپنے ابا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور بتلایا، ابا وعدہ تھا، مجھے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی گارنٹی اور ضمانت ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ آپ لوگ بڑے خوش ہوئے نا اس بات سے، واپس چھین لوں خوشی، کیونکہ میں نے اگلی بات بتانی تھی جس کے لیے میں نے یہ ماحول بنایا، واقعہ سنایا۔ جب اماں نے یہ بات بتلائی، حضرت صدیقہ نے یہ بات بتلائی، حضرت ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ حضرت عائشہ پریشان، ابا یہ تو خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ جنتی، پکا جنتی، اللہ کی گارنٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، او میری بیٹی عائشہ، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو، آئینے کا دوسرا چہرہ بھی تو دیکھو۔ جو آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو کسی جڑے ہوئے کو توڑ دے تو وہ بھی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جوڑنے والا اگر جنتی ہے، توڑنے والا جہنمی ہے۔ ہم لوگ کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کو پارا پارا کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا جو لوگ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑیں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، جو جڑے ہوئے کو توڑ دیں گے وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ سمجھانا یہ چاہتا تھا، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگو جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرے گا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز کا عادی ہوگا، رب کائنات اس آدمی کی روزی میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، جس آدمی کی نماز میں پابندی کوئی نہیں یا سجدوں کا عادی کوئی نہیں، پتہ چلا اس آدمی کی روزی کو اللہ بالکل بند کر دیا کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے روزی ملتی ہے تو نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، خود اندازہ لگاؤ۔
اس لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرا ذکر نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، نمازوں سے دوری اختیار کرتا ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اللہ اس آدمی کی روزی کو غائب کر دیا کرتا ہوں۔ ڈکشنری اٹھانا کبھی، زن کا نا، زن کا ترجمہ تو مفسرین نے کیا ہے کہ روزی ختم ہو جاتی ہے، روزی میں کمی ہو جاتی ہے، یا یوں کہو کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ علماء جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا زنکا نام کا ایک جانور تھا صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں ایک جانور تھا۔ مثال ایسے لے لو جیسا کہ شتر مرغ ہوتا ہے، بہت بڑی لمبی گردن، جیسے اونٹ ہوتا ہے لمبی گردن، یہ جانور ایسا ظالم تھا، قد میں بھی بڑا تھا اور گردن بھی لمبی ہوتی تھی۔ یہ گلیوں میں سے جب گزرتا نا، گلیوں میں سے اپنی گردن اندر ڈال کے لوگوں کے بچے اٹھا لیتا اور کھا جاتا، بچے کھا جاتا۔ صحابہ آئے حضور کی خدمت میں، آقا مہربانی فرماؤ اس جانور سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات کے سامنے جھولی پھیلا دی، مولا اس عذاب سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما، اس جانور سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے رب کائنات نے اس جانور کی نسل کو ہی ختم کر دیا، نسل بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک جانور بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی نظر نہ آیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرما دی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، مسجدوں سے دور رہتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے دور رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کی روزی کو ضنکا کر دیتا ہوں جیسے وہ جانور اپنی نسل سمیت ختم ہو گیا، روزی بھی یوں ہی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں، وظیفہ مانگنے آتے ہیں، وظیفہ دے دو، کوئی ہمیں ایسا کوئی عمل دے دو کہ روزی میں برکت ہو۔ اور بھائی نماز سے بڑا عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پابندی سے نماز پڑھو، اللہ روزی فراہ کر دیں گے، روزی میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہو اللہ وہی دے دیتے ہیں۔ اللہ سے آپ نے مانگا، آپ کی ضرورت ہے، اللہ سے آپ نے مانگا 50,000، کیوں؟ بیوی کا آپریشن ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن تو لازمی ہوگا، تو اللہ سے آپ اب رو رو کے مانگ رہے ہیں 50,000۔ اللہ نے کہیں سے انتظام کیا، 50,000 مل گئے، اللہ نے انتظام کیا 50,000 مل گئے۔ یا تو یوں ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے، اللہ نے تیری دعا کو ٹالا نہیں، آپریشن کو ٹال دیا، اللہ نے بغیر آپریشن کے بچہ دے دیا۔ یعنی اللہ نماز کے ذریعے فراخی، آسانی، برکتیں یوں عطا فرماتے ہیں، یا تو تو نے لاکھ مانگا لاکھ مل گیا، یا جس کام کے لیے تو لاکھ مانگ رہا تھا اللہ نے وہ 5,000 میں کرا دیا۔ اللہ یا روزی فراخ کریں گے یا اطمینان عطا فرمائیں گے نماز کی برکت سے۔ اور اگلی بات، جب اللہ نے فرما دیا میرے سامنے سجدہ کرو تو ہم نے سجدہ کرنا، روزی ملے نہ ملے، پیسے ملے نہ ملے، ہم مالدار بنے نہ بنے، ہم بادشاہ بنے نہ بنے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آؤ سجدہ کرو، بلکہ آؤ پیچھے چلتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جب مجھے نمازوں کا تحفہ دیا نا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی معراج ایک مرتبہ ہوئی، آپ عرش پہ آئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ کے امتی میرے بندے دن میں اگر 5 ٹائم نماز پڑھیں گے تو یوں سمجھو 5 ٹائم اللہ سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا کہیں بیٹھ کے نا نمازیں سیکھو۔ کیسے سیکھیں گے؟ ہمیں جھکنا، رکوع، سجدہ کرنا تو آتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے کرتے نہیں، جلدی بڑی ہوتی ہے ہمیں۔ رکوع سجدہ اطمینان والا کرو۔ صحیح نماز کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اگلا کچھ آپ پہ ذمہ داری ڈالوں گا، اس کا جا کے خود تھوڑی سی محنت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے بہترین نماز وہ ہے جب اذان ہو تو مسجد میں موجود ہو، اذان ہو تو مسجد میں موجود ہو، مسجد میں بیٹھ کے جب اذان کا تو جواب دے گا تجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ اب 15-20 منٹ ہیں نماز میں، تو سکون سے 5-7 منٹ بیٹھ مسجد میں، تیرا جو گھر سے چلا، دکان سے دوڑتا آیا، تیرا سانس پھولا ہوا ہے، اس سانس کو بحال کر لے، اب نماز کی سنتیں ادا کر لے۔ اب تھوڑا سا تیرا نا ماحول بن گیا، تیرا دماغ اللہ کی طرف آ گیا، دکان سے نکل کر تجھے 15-20 منٹ ہو گئے مسجد میں آئے ہوئے۔ اب جب تو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو تیری نماز میں موجودگی ہوگی، تو غیر حاضر نہیں ہوگا۔ نماز جو پڑھ رہا ہے، تیرا جسم بھی مسجد میں، تیرا دماغ بھی مسجد میں۔ اب امام جب کہے نا اللہ اکبر تو تو نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اگلا کام تو نے اب گھر جا کے کرنا ہے، کسی مولوی سے سیکھنا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، پتا ہو تو ہم کہتے ہیں جیسے اللہ اکبر، ایسے کہیں بھائی اللہ کو ڈرانے والی بات ہوئی، جیسے ہم جلدی سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جو اس مطلب کا جتنا معنی بنتا ہے نا، اتنے پرسکون انداز میں اللہ اکبر کہہ بھی، اور اس معنی کو دماغ میں بھی بسا، دل میں بھی بسا۔ اللہ اکبر، اللہ میں اعلان بھی اور اقرار بھی کرتا ہوں کہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ جب دماغ میں یہ جملہ ہوگا نا، یوں سمجھ کے تو اردو میں کہہ رہا ہے، اردو میں نہیں کہنا، کہنا عربی میں ہے، اس کو یوں سمجھ کے اردو میں کہہ رہا ہے۔ جب تو اردو میں اپنی زبان کے مطابق اس کا مطلب دماغ میں لائے گا، بھائی نماز تو بہت آگے پڑی ہے، تجھے اللہ اکبر کہنے میں مزہ آ جائے گا، چس آ جائے گی۔ اب آگے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا معنی کوئی نہیں پتا، طوطے کی طرح ہم نے یاد کیا ہوا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا، ٹائم تھوڑا، میں نے آگے چلنا ہے۔ علاقے میں گھر جا کر نماز کی کتاب میں کھول کے اس کا ترجمہ یاد کرو، پڑھے لکھے بھی اور جو نہیں پڑھنا جانتے وہ بھی اس کا ترجمہ یاد کرو، زبانی رٹوا لو کسی سے۔ اب جب یاد ہوگا اور جب تو پڑھے گا نا صرف اتنا کہ سبحانک اللہ، اسی پہ تیری روح نہ کانپ اٹھے تو پھر کہنا سبحان، پاک ہے وہ ذات جس کی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، پاک ہے وہ ذات۔ 2-3 جمعے پہلے سمجھا چکا ہوں سبحان کا مفہوم، کہ وہ ذات کس چیز سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک، وہ معذوریوں سے پاک، وہ مجبوریوں سے پاک۔ پتہ چلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ ذات جس کی میں نماز پڑھنے لگا۔ میرے دوستو، تھوڑا سا تصور بنانا چاہتا ہوں آپ کا، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے اللہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں خلوص نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ ہمارے سامنے ہو، وزیر اعظم غلطی سے یہاں سے گزر رہا ہو اور ہماری مسجد میں آ جائے، اس دن آپ کی نماز کتنی بہترین ہوگی۔
بادشاہ وزیر اعظم سامنے ہو، نماز بڑی لذت والی، محبت والی، ادب احترام والی، اور اللہ سامنے ہے، نماز میں کوئی ادب نہیں، احترام نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں. تو نماز ساری سیکھو جا کر کے. سبحان اللہ کہنے پر ہمیں کیا ملتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رب کائنات نے ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر ہمیں یہ حکم کیوں دے دیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کر الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم کیوں دے دیا؟ اگر کسی نماز کی کسی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی، نماز بھی نہیں ہوگی. ابھی جب میں نے نماز پڑھانی ہے، میرے پیچھے نہ پڑھنے کھڑے ہو جانا. امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہو جاتی ہے، پریشان نہ ہونا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ کسی آدمی کی نماز نہیں ہوگی جب تک سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو جائے. او لوگو، اتنی اہم چیز ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ سورۃ الفاتحہ ہم پر لازم کیوں قرار دے دی گئی، اس کا پڑھنا ضروری قرار کیوں دے دیا گیا. کبھی تصور میں بھی لاؤ، کبھی کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، بازار میں کتابیں ملتی ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت و عظمت پر. کسی دن خرچہ کر 200-300 روپیہ خرچہ کر کے کتاب لا، اردو تجھے پڑھنا آتی ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ، تجھے پتہ چلے سورۃ الفاتحہ ہے کیا چیز. حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، سبحانک اللہ پڑھ لیتا ہے، اب سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، اور میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کرنا شروع کر دی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کرنا شروع کر دی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کرنا شروع کر دی. اور لوگوں، جوں جوں بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا جاتا ہے، ایک ایک آیت پر ایک ایک جملہ پڑھنے پہ رب کائنات تیری ایک ایک بات کا جواب دیا کرتے ہیں. ایک ایک پہ الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم، جب ہم کہتے ہیں اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، دیکھو دیکھو اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں وہ دیکھو میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری عظمت بیان کی. جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، کوشش کروں گا رمضان المبارک میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سمجھاؤں، عظمتیں فضیلتیں سمجھاؤں، بڑی ضرورت ہے اس کی. جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا، 5 انگلیاں ہیں میری. قرآن اس سورت کی آیتیں تو زیادہ ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہ انگلی اگر پکڑوں تو 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، یہ مرکز بن گیا، درمیان بن گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی 3 آیتیں پہلے ہیں 3 بعد میں ہیں، یہ درمیان میں ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اب درمیان آ گیا، اب درمیان آ گیا، اب معاملہ تیرے اور میرے درمیان آ گیا. اب معاملہ تیرے اور میرے درمیان آ گیا. پہلی 3 آیتیں
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ٹائم نہیں ورنہ یہی سمجھاتا آج ہی، زندگی رہی تو بعد میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ صدا لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا درمیان آ گیا، اب معاملہ تیرے اور میرے درمیان آ گیا۔ اب ان آیتوں کے بعد اگلی آیتیں ساری کے ساری رب کائنات سے دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اگلی باتیں تو مجھ سے مانگے گا میں اللہ بھی تجھے ضرور عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا قاری محمد بلال حنیف، مولانا قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو نے میری عبادت بھی کر لی، میری استعانت بھی مانگ لی، مجھ سے مدد بھی تو نے طلب کر لی، اور میرے بندے اب آدھ آ گئی، درمیان آ گیا، نصف آ گیا، بلکہ تیرے اور میرے درمیان معاملہ اب تو پیدا ہو گیا۔ آ جا، اب تو جو مانگے گا میں اللہ تیری جھولیے بھر دوں گا۔ ہم نے اس وقت نماز میں دنیا کی دولت نہیں مانگنی ہوتی، بلکہ کیا مانگنا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مانگ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، مولا بڑی تو نے دنیا کی دولتیں دی ہیں، 2 ٹائم میں رج کر کھانا بھی کھاتا ہوں، رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا، مجھے بیوی بچے بھی مل گئے، دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی، مولا ہدایت کوئی نہیں، مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا لینا جو بھٹک گئے، جو ذلیل ہو گئے، جو رسوا ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سیکھ کر سمجھ کر اس سورت کی نماز میں تلاوت کرے گا رب کائنات اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ 5 نمازوں میں نا ہم 48 رکعتیں تقریباً پڑھتے ہیں، تو دن میں 48 دفعہ اللہ سے مانگ تو رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مانگ رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ اور ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا، ماں سے بڑے بچوں سے سن کے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، ماں ہنس رہی ہوتی ہے، مانگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کہ اس کے کام کی یہ چیز ہے بھی صحیح کہ نہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہمیں پتہ کوئی نہیں مانگ کیا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ٹائم ہے نہیں، سیکھو تھوڑا سا نماز کو سیکھو، اہمیت تو میں کچھ بتا بھی رہا ہوں آپ کو، یہ الفاظ کا ترجمہ تو سیکھو، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں پتہ بھی تو ہو ہم مانگ رہے ہیں، ہم نے مانگنا بھی ہے کہ نہیں مانگنا۔ کسی آدمی کے پاس جا کے ہم سوال کر دیں کہ یار 1 لاکھ دے 1 لاکھ دے 1 لاکھ دے، اگلا پوچھے بھی تجھے ضرورت ہے، وہ کہے گا نہیں ضرورت تو کوئی نہیں، وہ کہے گا پھر اللہ کے بندے عقل کر، وہ چیز مانگ جو تجھے مانگنی ہے، تیری ضرورت ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں روزانہ دن میں کئی مرتبہ، پتہ نہیں ہے مانگ کیا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز
بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جب نماز کی نیت باندھتا ہے رب کائنات کی رحمتیں اور انوارات اس کے سر سے لے کر آسمانوں تک ایک نور کی لہر بنا لیتی ہیں، فرشتے آ کر چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا کرتے ہیں، یہ نمازی اپنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، او نمازی اگر تجھے پتا چل جائے تو کس سے باتیں کر رہا ہے، تیرے سامنے کون ہے، اگر تجھے پتا چل جائے قیامت آ جائے تو نماز کا سلام نہ پھیرے۔ ہماری نمازوں کی جلدی، نمازوں کی بے سکونی، نمازوں کی بے چینی سے ہمیں پتا چلا، ہمیں یہ نمازیں، ہماری نمازیں ہمیں بتاتی ہے کہ نمازوں میں مزہ کوئی نہیں، لذت کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ کم از کم دھیان بناؤ نمازوں میں، پتہ بھی تو ہو ہم کر کیا رہے ہیں۔ علماء بتائیں گے آپ کو نماز کا صحیح طریقہ۔ بے شمار لوگ ایسے ہی بس ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں کر کے اللہ اکبر، یوں نیت نہیں ہوتی۔ کانوں تک اٹھانا ضروری ہے لیکن ہاتھوں کا بالکل سیدھا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اپنا بھی رخ، سینہ بھی قبلے کی طرف، رخ بھی بالکل ہاتھوں کا سیدھا ہو، اپنے پیروں کو بھی کوشش کیا کرو بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہوں۔ باہر کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، اکثر لوگوں نے پیر یوں رکھے ہوتے ہیں، ایک شمال ایک جنوب، شمال جنوب نہیں، ہمارے ملک سے پاکستان سے قبلہ مغرب ہے، پیروں کا رخ بھی مغرب کی طرف ہو، چہرہ بھی مغرب کی طرف ہو، سینہ بھی مغرب یعنی قبلے کی طرف ہو، پھر نماز میں مزہ آئے گا۔ اب جب نیت باندھ لیں اپنی نظروں کو وہاں رکھ جہاں تو نے سجدہ کرنا ہے، دھیان وہاں جمائے گا، دکان سے دھیان ہٹ جائے گا، دکان سے ہٹ کے سجدے کی جگہ پہ آ جائے گا، پھر دھیان تیرا اب یہاں آ گیا۔ اب جب رکوع سے کھڑا، رکوع میں جانا ہے تو اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر نظر رکھ اور دھیان یہ رکھ کہ جب موت آئے گی فرشتے نے یہاں سے تیری روح نکالنا شروع کرنی ہے۔ جب فرشتے کی طرف تیرا دھیان چلا گیا اب تو دکان کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ یوں ہی جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے پھر سجدے کی جگہ پر نظر رکھ، اب جب تو سجدے میں جا رہا ہے وہی نظر رکھے رکھے اسی جگہ جا کے سجدہ کر۔ جب تو تحیات میں بیٹھے اپنی گود میں دھیان رکھ، جب تو یہ دھیان تھوڑا سا جمائے گا کاروبار سے، باہر کی دنیا سے دماغ نکل کے مسجد میں اور نماز میں آ جائے گا، پھر جو نماز پڑھے گا اس نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تجھے وہاں سے بچائے گی، ورنہ آؤ جاؤ جیسے مرضی پڑھو پھر دھیان ادھر ہی رہے گا۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ آدمی نے نماز پڑھی تو امام نے ظہر کی نماز تھی 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ ظہر کی کتنی ہوتی ہیں بھائی؟ 2۔ ابھی پڑھیں گے 2 نہیں پڑھیں گے؟ تو پہلے یہی سنا دوں جمعے والا لطیفہ۔ تو کسی آدمی نے کہیں نماز پڑھانی پڑی ظہر کی تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے کہا 2 ہی ہے، کہنے لگا پھر ظہر کی 2 ہی تو ہوتی ہیں، کہا نہیں ہوئے 2 نہیں 4 ہوتی ہیں۔ کہنے لگا ظہر کی نماز 15 سالوں سے قاری حنیف کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، وہ 2 ہی پڑھاتا ہے۔ ظہر کی نماز قاری حنیف کے پیچھے ہر جمعے والے دن 15 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، وہ 2 ہی پڑھاتا ہے، 2 ہوتی ہیں، وہ جمعہ ہی پڑھتا ہوگا نا بیچارہ۔ تو امام نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا غلطی سے، تو بعد میں ایک بولا بھئی 2 ہوئی ہیں، امام کہتا ہے نہیں 4 ہوئی ہیں، کسی نے کہا یہ 3 ہو گئی، کسی نے کہا 4 ہو گئی، میرے جیسے جو جلدی میں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 4 ہو گئی، دعا مانگو۔ ایک بابا جی بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا بھائی پکی بات ہے 2 ہوئی ہیں، کہنے لگا جی کوئی تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟
بابا کہنے لگا کہ میری ہیں 4 دکانیں، ظہر میں 4 رکعتوں میں چاروں کا حساب کر لیتا ہوں، ابھی میں نے 2 کا کیا ہے، 2 رہتی ہیں، امام نے سلام پھیر دیا، میرا حساب پورا نہیں ہوا، نماز پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے۔ اس لیے لوگوں کوشش کرو، نماز ایسی عبادت ہے جس میں رب کی رضا ملتی ہے، نماز ایسی ہے جس کے ادا کرنے پر زندگی میں سکون ملا کرتا ہے، نماز ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی پر رب کائنات کی رضا بھی ملتی ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، روزی میں برکت بھی ہوتی ہے، زندگی میں برکت بھی ملتی ہے، صحت میں بھی برکت ملتی ہے۔ لیکن نمازیں ہم کیسی پڑھیں؟ نمازیں ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ نمازیں ہو تو ایسی ہو کہ جیسی کربلا میں تھی، نمازیں ہو تو ایسی ہو کہ جیسی کربلا میں تھی، ہمارے تو خیال بدلے نمازوں میں مسلمانوں، او لوگو ہمارے نمازوں میں دھیان کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہوتے ہیں، او لوگو نماز میں ہمارا دھیان اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا ایک گاہک میری دکان پہ آئے، میری ساری توجہ اپنے گاہک کی طرف ہوا کرتی ہے، یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ کہیں چلا نہ جائے، یہ کہیں پیسے تھوڑے نہ دے جائے، جتنی توجہ اپنے گاہک کی طرف رکھتے ہیں اتنی توجہ بھی نماز میں اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں نماز نے برائی سے نہیں روکا، نماز نے فواحش سے نہیں روکا، نماز پڑھتے ہیں روزی میں برکت کوئی نہیں۔ او اللہ والو، کبھی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی تو سیکھو، جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے ہمیں اللہ کا خوف بھی آ جانا چاہیے، اللہ کی خدائی ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے، جب سبحانک اللہ پڑھے پتہ چل جائے، ہمارے دل دماغ میں تازگی آ جائے کہ اس رب کی ذات بڑی قدرت والی ہے، اس کی مہربانی ہے، میں نے لاکھوں کروڑوں گناہ کر لیے پھر بھی میرے اوپر عذاب نہیں آتا، اس اللہ کی کتنی مہربانی کرم نوازی ہے، میں نے اس اللہ کو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ ناراض کیا لیکن رب کائنات نے پھر بھی مجھے بھوکا نہیں مارا، ہمیشہ کھلا کے سلاتا ہے۔ سبحانک اللہ۔ جب یہ الفاظ کا معنی، مفہوم، ترجمہ سیکھا ہوگا نا، پھر نماز ایسی ہی پڑھی جائے گی جیسی کربلا میں پڑھی گئی تھی، جیسی کربلا میں پڑھی گئی تھی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دید کی گر تلاش ہے، دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدائے دل کو کھول کر نماز کو سیکھ کر، دیدائے دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، اور لوگو نماز میں جب تک دھیان نہ آئے گا، نماز میں جب تک سکون نہ آئے گا، جب تک پتہ نہ ہوگا نماز پڑھنے پہ ہمیں ملنا کیا ہے، تو نماز لذت اور مزہ کیسے دے گی۔ اس لیے جاؤ اپنے اپنے علاقے کے علماء کے پاس، ان سے نماز پہلے سیکھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح کہ قیام میں ہمیں نفع دنیا آخرت کا کیا ملے گا،
رکوع میں کیا ملے گا، سجدے میں کیا ملے گا، اتحیات میں کیا ملے گا۔ میرے دوستو، اگر ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر نماز پڑھنی آ جائے نا، صرف نماز پڑھنی آ جائے، انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کے لیے سپر طاقت بن جائے گا۔ ابھی بھی ہے، ہم نہیں بننے دیتے۔ ہم مسلمان پاکستانی اپنے ملک کو خود سپر طاقت نہیں بننے دیتے، ورنہ سپر طاقتوں کی مجال ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور مسلمان تو ایک ہی سپر طاقت ہوا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، کون جائے گا؟ 60,000 لوگ ہیں کافر، ان سے لڑنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے اکیلے کو بھیج دو، ایک کو بھیج دو مجھے۔ حضور نے فرمایا علی، اتنوں کے مقابلے میں ایک، اللہ قربان جائیں، کیا زبردست آپ کو آپ کے ایمان کی قدر بتلائی حضرت علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عرض کر دیا آقا، وہ 60,000 ہیں تو کیا ہوا، 60 لاکھ بھی ہوں تو سارے کے سارے کافر ہیں، اور کافر مردے ہوا کرتے ہیں۔ 60 لاکھ مردوں کے مقابلے میں ایک زندہ کافی ہے۔ اور پاکستانیوں مبارک ہو، تم لوگ مسلمان ہو، مسلمان ایک بھی سپر طاقت ہوا کرتا ہے۔ اپنی نمازوں کو سیدھا کر لو، اپنی نمازوں کی طاقت اپنے ساتھ لے لو۔ فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز پڑھو گے ہر برائی سے پاک ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے ہر گناہ سے پاک ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے روزی تیرے گھر میں نمازی بن جاؤ گے، پرہیزگاری تجھے ملے گی، نماز پڑھو گے تیرا سجدہ اللہ کے عرش پہ ہوا کرے گا، نماز پڑھو گے اللہ کی غیبی طاقت تجھے مل جائے گی، پھر امریکہ برطانیہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اپنی نمازوں کو پختہ کرو، نمازوں کو اچھا کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، جتنے دن ہیں ان میں نماز کی اچھی مشق، تربیت، ٹریننگ کر لو۔ اگر نمازیں اچھی بن گئی انشاءاللہ رمضان المبارک کا بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات، جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو نیک اور نمازی بنا۔ مولا ہمیں صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر نماز پڑھنے کی اور نماز کی لذت حاصل کرنے کی، نماز کے سجدوں کا مزہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اب سے پہلے کمی کوتاہی والی جتنی بھی نماز پڑھ چکے، مولا ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کے ہماری ان عبادات کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آئندہ اس سے بہتر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دین کے احکامات اور شریعت کے احکامات ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، اللہ سب کو صحت، تندرستی، عافیت، برکت، رحمت، اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما۔ سب کے گھروں میں، سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ رب کائنات، جتنے ساتھیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بالخصوص برادر محترم عبد الرزاق بھٹی صاحب لاہور کے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی، ان کے بھائی گزشتہ جمعے میں تشریف لائے تھے عبید صاحب، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ اسی طرح سے بھائی مرزا عبد الرشید صاحب ہیں اور بھائی مبین صاحب لاہور کے ساتھی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما۔ برادر محترم رانا افضل صاحب ہیں خیرپور ٹامے والے کے ساتھی، چھوٹی بچی ہے، دورے پڑتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور بھی بھائی نظام صاحب شجاباد سے آتے ہیں، ہمارے ابا جی کے اور ہمارے پرانے خدمت گزاروں میں سے ہیں، شدید بیمار ہیں، خود بھی اہلیہ بھی، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اور انہی کے داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب، اللہ کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ برادر محترم محمد جمیل صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ صحت تندرستی والی انہیں بھی اور ان کے تمام خاندان کو اچھی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک